تو آیت نمبر 63 تک ہم لوگ کر چکے ہیں، ذرا پیچھے سے ایک قدم پیچھے لے کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو بات یہاں پہ چل رہی تھی کہ جب یہ لوگ گھر واپس گئے غلہ لے کر کے، تو بقول حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بنیامین کو نہ بھیجیں تو ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ فلما رجعوا الى ابیہم، کہا کہ جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان، منع، روک دیا گیا ہے، مجھول، منا، ہم سے، الکیل، وزن یعنی غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا، تو آپ بھیجیے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، جو ہے ہم، تاکہ جو ہے ہمیں، ہم وزن کر کے لائیں، یعنی ہم غلہ لائیں، ناپ کر لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو دودھ کا دلہ، چھاچھ پھونک پھونک کے پیے۔ حضرت یعقوب نے کہا، قال هل آمنکم، کہا حل، کیا، آمنکم، میں معمون ہو جاؤں، میں اعتبار کر لوں، میں بھروسہ کر لوں۔ تو جب ہم بولتے ہیں آمن یومن ایمانن، تو ہم بولتے ہیں ایمان لانا، اس کا مطلب ہم بتاتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب بلیف ہوتا ہے، بلیف کا مطلب بھروسہ، ٹرسٹ، اعتبار، اسی کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ یہاں پہ اعتبار کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بھروسہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بلیف کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ حل آمنکم علیہ، کیا میں معمون ہو جاؤں تم پر اس کے سلسلے میں، علیہ میں حال لوٹ رہا ہے کس کی طرح؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کی طرف۔ ہاں، بنیامین کی طرف۔ تو کیا میں اس کے سلسلے میں، علیہ، تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آمنا علی کے ساتھ کسی چیز پر معمول ہونا، ٹھیک ہے نا؟ امین تو علی بیتی، میں اپنے گھر کے سلسلے میں معمول ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو حل آمنکم، کیا میں معمون ہو جاؤں تمہارے، کیا میں بھروسہ کر لوں تم پر، علیہ اس کے سلسلے میں، اللہ مگر یہ کی، کما جیسا کی، آمین تکم، اب یہ پاس میں چلا گیا، امین تو، میں نے بھروسہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آمنا نہیں، امین یامنو والا ہے یہ، اس کا جو ماضی مضارع ہوگا وہ امینا یامنو، امینا یامنو، معمول ہونا، اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کما امنتکم، جیسا کہ امنتو، میں نے بھروسہ کیا، کم تم پر، جہاں ذہب تو میں گیا، اکل تو میں نے کھایا، ویسے امنتو جیسے کہ میں نے بھروسہ کیا، علی اخیہ اس کے بھائی کے سلسلے میں۔ اب یہاں اگر آپ لفظ ٹو لفظ ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اردو گڑبڑ ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا علی اخیہ اس کے بھائی پر، نہیں، اس کے بھائی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو علی اخیہ اس کے بھائی سے متعلق، اس کے بھائی کے بارے میں، اس کے بھائی کے سلسلے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ بہتر ہے حفاظت کرنے کے لیے، وہ ہوا، اور وہ، ارحم الراحمین، بہت زیادہ، یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارحم یہ وہی والا ہے، بک 4 کا پہلا لیسن ہے، یاد کیجئے گا۔ اس میں تفضیل جس کو نام ہم نے دیا تھا، زید اطول من احمد والا جو سینٹینس ہے، جو جس میں ہم کمپیریشن کر رہے ہوتے ہیں، کمپیریٹیو ڈگری جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، یہ وہی والا ہے۔ دیکھیے گا، قال هل آمنکم، کہا کیا میں معمول ہو جاؤں، کیا میں بھروسہ کر لوں تم پر، علیہ اس کے سلسلے میں، اللہ مگر یہ کہ، کما امنتکم جیسے کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا، علی اخیہ اس کے بھائی کے سلسلے میں، من قبل اس سے پہلے، یعنی یوسف کی بات ہو رہی ہے، اللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، خیر مطلب بہترین، حافظا حفاظت کرنے والا، وہ ہوا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ ولما فتحوا متاعهم، اور لما جب، فتحوا کچھ پوچھ رہے ہیں رمی صاحب؟ نہیں نہیں سر، سوری۔ ٹھیک ہے۔ ولما فتحوا، اور جب ان سب نے کھولا، فتح مطلب کھولنا، ولما فتحوا جب ان سب نے کھولا، متاعهم، متاع جمع امتعۃ، سامان کے معنی میں، متاع جمع امتعہ، سامان کے بارے میں، تو متاعہم اپنے سامان کو انہوں نے کھولا، وجدوا بضاعتہم، وجد یجد موجودا، وجد یجدو کا مطلب پانا، ہے نا؟ تو جب انہوں نے سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتہم تو پایا انہوں نے اپنی پونجی کو، پونجی یعنی وہ سامان جو جس کے بدلے سامان خریدا جاتا ہے،
आपको अगर याद हो तो हजरत यूसुफ ने वापस उनकी जो पूंजी थी, जिस सामान के जरिए वो सामान लेने गए थे, वो उसके अंदर रख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे पैसा या और मनी क्यों नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया। ये वो जमाना है जब नोट का कोई तस्वुर नहीं है, या तो आप गल्ला दे करके सामान ले रहे हैं, या तो आप जो है सोना चांदी दे करके सामान ले रहे हैं, यही यही करेंसी है वहां की। तो बिज़ा का तर्जुमा मैं सामान का कर रहा हूँ, लेकिन ये सामान पूंजी वाला सामान है, जिसको दे करके इनको गल्ला लेना था। ठीक है ना। तो बिज़ा, तो उन्होंने अपने सामान पूंजी को पाया, उसके अंदर रुद्दत, जो लौटा दी गई थी, रद्द या रुद्दू रद्दन, लौटा देना। रुद्दत मजहूल है, पैसिव वॉइस। कितना गुस्सा आ रहा होगा मैं साहिबा को, आई कैन फील। बार बार डिस्कनेक्ट रहता हूँ, सिर्फ 7-8 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है। रुद्दत इलैहिम, वो लौटा दिया गया उनकी जानिब। कौलू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा, मा नबगी हादिही बिदाअतुना, और हम क्या चाहते हैं, माँ सवाल के लिए, बगा यबगी चाहना, ठीक है, माँ नबगी हादिही, और हमें क्या चाहिए और हम क्या चाहते हैं, हादिही बिदाअतुना, ये हमारी पूंजी है जो हम ले गए थे खरीदने के लिए सामान, या सामान के बदले लेने के लिए। रुद्दत इलैना, जो हमारी तरफ लौटा दी गई है। व नमीरु अहलना व नहफदु अखाना व नजदादु कैला बईद। व नमीरु अहलना, और हम गल्ला लाएंगे, अहलना अपने घर वालों के लिए, वन हम गल्ला लाएंगे, आगे की बात हो रही है। व नमीरु अहलना, और हम गल्ला लाएंगे अपने घर वालों के लिए। व नहफदु अखाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की। वनज़दादु कैला बईर, इज़्दादा यज़दादु बढ़ा देना, और हम ज्यादा लेंगे कैला बईर, बईर बोलते हैं ऊंट को, यहाँ सवारी कह सकते हैं आप, यानी सवारी के बोझ को हम और बढ़ा देंगे, यानी मतलब ये है कि हम अगली बार ज्यादा गल्ला लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो दालिका कैलुन यसीर, और ये बोझ यानी ये गल्ला, यसीरुन थोड़ा है, यानी अभी जो लाए हम थोड़ा है, अगली बार और ज्यादा लाएंगे। फिर से देखिएगा, आयत से बहुत सारे नए अल्फाज हैं इसके अंदर आपके लिए। वलम्मा फतहू, और जब खोला उन सब ने, मताअहुम, उनके सामान को, वजदू बिदाअतहुम, उन्होंने पाया, उन्होंने पाया अपने पूंजी को, रुद्दत इलैना, जो लौटा दी गई थी उनके जान, रद्दा यरुद्दु रद्दन का मतलब होता है लौटाना। रुद्दत मजहूल है, रदत्तु मैंने लौटा दिया, रददना हमने लौटा दिया, नरुद्दु हम लौटा देते हैं। ठीक है ना। और रददना हम सब ने लौटा दिया। ऐसे बना लेंगे तो आसान हो जाएगा बात की। और रुद्दत फीमेल इसलिए आया है कि बिवाअतुन फीमेल था, उसके हिसाब से जब मजहूल लाए हैं तो फीमेल लाए। रुद्दत इलैना, जो सामान जो पूंजी हमारी तरफ लौटा दी गई है। कौलू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा, मा नबगी, बगा यबगी चाहना के माने, बगा यबगी, और मजदर है बगयन। ठीक है। मा नबगी, क्या चाहिए हमें, और यानी हमें सामान भी मिल गया, पूंजी भी मिल गई, और क्या चाहिए। हादिही बिदाअतुना, ये हमारा सामान है। रुद्दत इलैना, जो हमें वापस दे दिया गया, लौटा दिया गया हमें। व नमीरु अहलना, का जो मजदर है, इसका जो फेल है, मारा यमीरू मईरन, यानी खाने का सामान लाना। मारा यमीरू मईरन, तो वनमीरू अहलना, और हम लाएंगे खाने का सामान, अहलना अपने घर वालों के लिए। वनहफजू अखाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की। वनज़दादु, और हम ज्यादा लाएंगे, इज़्दादा यज़दादु, इज़्दियादन ज्यादा होना बढ़ाना, और हम ज्यादा लाएंगे कैला बईर, ऊंट के वजन को, ऊंट के जो है नाप को हम और ज्यादा लाएंगे, ऊंट के बोझ को हम और ज्यादा लाएंगे। ज़ालिका, ये तो, कैलुन वजन है, यसीरुन थोड़ा हल्का, आसान, थोड़ा के माने में यसीरुन। आपने हदीस सुनी है, इन्ना माल उसरी अदीन युस्र, दीन आसान है, युस्र आसान और कम के माने में। क्लियर है आयत, विदाउट। या तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये, बिल्कुल नहीं समझ में आया।
پھر ایک بار نہیں سر ونمیرو سے صحیح ہے. کر لیتے ٹرانسلیشن. کہاں سے؟ ونمیرو. ونمیرو اہلنا، مارا یمیرو غلہ لانا، ونمیرو ہم غلہ لائیں گے، اہلنا ہمارے گھر والوں کے لیے، ونحفظو اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزدادو اور ہم زیادہ لائیں گے، کیا زیادہ لائیں گے؟ کیل بعیر، اونٹ کا وزن، اونٹ کا بوجھ ہم زیادہ لائیں گے، یعنی مراد غلہ زیادہ لائیں گے. ذالک یہ تو کیل وزن ہے، یسیر تھوڑا سا. ٹھیک ہے، چلیے ذرا مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، ذرا کیجئے کوئی آیت نمبر 65 کو کوئی کرے، ورنہ پھر میں نام لیتا ہوں. چلیے تسلیم صاحبہ. ولما فتحو جب ان سب نے کھولا، متاعہم اپنے سامان کو، وجدو بدعتہم اور انہوں نے پایا اپنے اپنے پنجی کو، ردت الیہم جو لوٹا دی گئی، کالو یا ابانا ان سب نے کہا او ہمارے ابا، ما نبگی اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہادی ہی کہ یہ بدعتنا ہماری پنجی ہے، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی، ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا ہمارے گھر والوں کے لیے، ونفدو کھانا اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزدادو کیل اور ہم زیادہ لائیں گے، کیل وزن، بعیرن اونٹ کا، ذالک کیلن یہ وزن، غلہ، یسیرن کم ہے. چلیے ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ ایز اے عربک کے لرنر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اردو کا اپنا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب ہم کبھی ٹرانسلیشن کسی اور مقصد سے کر رہے ہو، فار ایگزامپل کسی کو بتانے کے لیے، کسی مسئلے کو بتانے کے لیے، یا کسی اسپیچ کے بیچ میں، یا ویسے ہی کسی جو ہے نصیحت کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں، تو انداز بالکل بدل جائے گا، پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ نہیں کریں گے. اب جیسے یہی آیت ہے تو ہم اس کو اردو کے انداز میں کریں گے کہ جیسے ہی وہ کھولتے ہیں اپنا سامان، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان جو خریدنے جس چیز سے خریدا تھا وہ واپس ان کو دے دی گئی، اور انہوں نے کہا ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، یہ تو ہمارا سامان انہوں نے ہمیں واپس دے دیا، اور اب آپ ہمیں دوبارہ بھیجیے، تو ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اور آپ بھائی کی حفاظت کی ٹینشن مت لیجیے، بھائی کی حفاظت ہم کریں گے، اور ہم زیادہ غلہ اس بار لے کے آئیں گے، یہ تو تھوڑا بہت غلہ ہے بس. جب ہم کسی اور مقصد کے لیے ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کرنے کا دو فائدہ، ایک تو ہم عربک سیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ عربک جو ورڈ آئے گا اس کو ہم کہیں اور استعمال کر پائیں گے، دوسرا ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد نہیں رہ پائے گا ٹرانسلیشن آپ کو، اور جو باریک معنی ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ سے ہی باہر آتے ہیں. لیکن ویسے ہم جنرلی جس بھی زبان میں کر رہے ہیں اس زبان کا خیال رکھتے ہوئے کرتے ہیں، الفاظ کوئی زیادہ اور کم بھی نہ ہو بہت زیادہ، لیکن بات صحیح سیدھی سادھی رہے. ٹھیک ٹھاک. چلیے نیکسٹ آیت دیکھیں. قال لن ارسلہ معکم، حضرت یوسف کے والد یعقوب نے کہا لن ارسلہ، لن ہرگز نہیں، ارسلہ میں بھیجوں گا، ارسلہ یرسل ارسالا اسے پہلے آ چکا ہے، لن ارسلہ میں اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا. یہ جو عروبہ ہو ہے، لن ارسلہ کس کے لیے ہے؟ یہ بنیامین. میں اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، تو آتا یوتی ایتا ان کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ آنا. وہ عطا یاتی ہے، عطا یاتی آنا، آتا یوتی دینا. کیونکہ دینا، ٹھیک ہے نا، دونوں میں فرق ہے، کئی بار میں بتا چکا ہوں یہ بات. تو یہ آتا والا ہے، مد والا، آتا اس کا مضارع دونوں کا الگ ہے، جو عطا کا ہے اس کا یاتی ہے، اس کا ہے یوتی، یوتی کہہ لیں آپ. تو حتی تؤتونی یہ اسی کا مضارع کا پلورل ہے، یہاں تک کہ تم دو مجھ کو، موثقاً پکا وعدہ، موثقاً پکا وعدہ کہہ لیں آپ، پرومس کہہ لیں، ایگریمنٹ کہہ لیں، عہد کہہ لیں، جو آپ کا آسان لگے. حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم دو مجھ کو،
مجھ کو کے لیے نون پہ جو زیر لگا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے مجھ کو کی طرف. نی یعنی یا ہے وہاں پہ موجود، اشارہ اس طرف ہے کہ تو نی، یہاں تک کہ تم مجھ کو دو موثقن پکا وعدہ من اللہ، اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ کے نام پہ تم وعدہ مجھ کو دو. کیا وعدہ دو؟ لتأتننی بھی، لام تاکید کے لیے، اور نون جو تشدید والا لگتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے لگتا ہے. لتأتننی کہ تم لے کر کے آؤ گے اس کو، نی میرے پاس، بھی اس کو، ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کو آپریشن کروں اس ورڈ کا، اس میں ایک تو لا ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تونی سے نون لگنے کی وجہ سے تونی کا نون گر گیا ہے، تون ہے یعنی تم آؤ، تشدید والا پلس نون ہے تاکید کے لیے، ضرور لے کر کے آؤ. اس کے بعد لاسٹ میں نی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. تو چار ورڈ سے مل کر کے بنایا ایک طور سے یہ. تو لتأتننی بھی پورا ترجمہ ہوگا کہ تم ضرور بے ضرور لے کر کے آؤ گے. اب یہاں پہ آتا یاتی والا کہ تم اس کو لے کر کے آؤ گے میرے پاس، واپس لاؤ گے، یہ وعدہ دو پکا. اللہ مگر یہ کی، اللہ یہ کی، سوائے یہ کی، ان یحاط بکم تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کوئی ناگہانی مصیبت ہو جائے، کوئی تمہیں گھیر لے، قید کر لے تو الگ بات، لیکن تم لے کر کے آؤ گے اس بات کا وعدہ دو. یہ جو اس کا یہ جو یحاطہ ہے، اس کا جو ماضی مضارع ہے وہ ہے احاطہ یحیط. اب میں بول رہا ہوں کہ ماضی مضارع احاطہ یحیط اور مصدر احاطتن ہے، احاطتن ہے، اس کے اندر آپ کو کہیں بھی یحاطو کا لفظ نہیں مل رہا ہے، تو وہ ہے مجہول، مجہول یعنی پیسے وائس. احاطہ یحیط یعنی گھیرنا، تمہیں گھیر لیا جائے، جو گھیرنے والا ہے وہ مینشن نہیں ہے، یعنی پیسے وائس. مگر یہ کہ یحاط بکم تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی تم اس بات کی گارنٹی دو کہ تم اس بنیامین کو لے جا رہے ہو تو واپس لے کے آؤ گے. ہاں اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ تمہیں قید کر لیتے ہیں، تمہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں، کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو الگ بات، لیکن ورنہ عام اس میں حالات میں تم لے کر کے واپس آؤ گے، اس بات کی مجھے تم بھروسہ دو، اللہ کی جانب سے عہد اور پیمان اور جو ہے وعدہ دو مجھے. تو قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تونی تم دو مجھ کو، موثقاً بھروسہ، وعدہ، پکا وعدہ. اب وعدے کا ورڈ خود عربک ہے، لیکن موثقاً اس سے زیادہ مضبوط معنی ہے. تو جب ایک ورڈ کے لیے کسی بھی زبان میں چار ورڈ ہوتے ہیں تو ویسے تو دونوں سب ایک دوسرے کے سینونیمس ہوتے ہیں، لیکن استعمال سے یا تھوڑا بہت مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سا فرق ہے اس کے اندر. جیسے وعدے اور موثق کے اندر فرق یہ ہے کہ موثق زیادہ مضبوط، زیادہ پکے وعدے کی بات ہوتی ہے. حتی تونی موثقا یہاں تک کہ تم دو مجھ کو بھروسہ، لا تأتننی کہ تم لے کر کے آؤ گے اس کو میرے پاس، بھی اس کو، الا مگر یہ کہ یحاط بکم تمہیں گھیر لیا جائے. اگر یہ احاطہ یحیطو کا لفظ آپ کو نہ یاد ہو رہا ہو تو ایک اس کے لیے ورڈ اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے سنا ہو گاؤں میں احاطہ ہوتا ہے، یہ ہمارا احاطہ ہے، ہمارے احاطے میں مت آنا، یعنی کوئی باؤنڈری کا علاقہ، شاید آپ نے سنا ہو یا شہر میں بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، تو باؤنڈری کر دی جاتی ہے، اس کے اندر کی جو زمین ہوتی ہے اس کو احاطہ کہا جاتا ہے. تو اسی ورڈ سے بنائے ہو، یعنی جس کو گھیر دیا جائے. سنا ہے کسی نے یہ ورڈ؟ یہ ہمارا ہاتھا ہے، ہاتھا بول دیتے ہیں یا احاطہ بول دیتے ہیں. تو بیسیکلی گاؤں کا ورڈ ہے، گاؤں میں سال اور الفاظ میں سے ہے، زمین جس کو باؤنڈری کر دی جائے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مگر یہ کہ تم گھیر دیے جاؤ، فلما آتوہ تو جب وہ لے کر کے آئے، یعنی انہوں نے دیا، تو انہوں نے دیا، موثقہم ان کا وعدہ، انہوں نے جب اپنا وعدہ دیا ان کو، یہ جو ہو ہے یہ حضرت یعقوب کے لیے. فلما آتوہ جب انہوں نے دیا ان کو، موثقہم اپنا وعدہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا حضرت یعقوب نے کہا، اللہ اللہ تعالی، علی ما نقول اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگہبان ہے، ضامن ہے، ذمہ دار ہے. وکیل آپ جانتے ہیں کہ اس معنی میں آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ آیت نمبر 66 کلیئر ہے؟ ایک بار ریپیٹ کر لیتے. کوئی کرنا چاہے گا؟ میں ہی کروں؟ کوئی والنٹری کرنا چاہے گا؟ چلیے میں کرتا ہوں.
قال लन उरसिलहु, हजरत याकूब ने कहा लन उरसिलहु, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये आएगा आगे लेकिन अभी आप समझ लीजिए, लन के लफ्ज को याद रखिएगा। लन का मतलब एक तो हरगिज का होता है और नहीं का होता है, यानी एक तो ताकीद है इसके अंदर, दूसरा नेगेटिव है, और तीसरा ये मुजारे को खास कर देता है फ्यूचर के साथ। जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस है, मुजारे को क्या चीज फ्यूचर के साथ खास करती है? मुजारे में अगर फ्यूचर का माना स्पेसिफिकली करना हो तो हमने क्या पढ़ा है? लन लगाना है सर आगे। नहीं, ये तो लन है, उससे पहले हमने सा पॉजिटिव सेंटेंस, सीन सीन सौफा सीन या सीन और सौफ। सौफा, ये सुनना चाह रहा था मैं। सीन और सौफा हमने जाना है कि मुजारे के सेंटेंसेस को नेगेटिव में, सॉरी, फ्यूचर के लिए खास कर देता है। सीन तो हम सिर्फ पॉजिटिव में लगाते हैं, सौफा को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगा सकते हैं। उसी तरह लन भी मुजारे को स्पेसिफिक कर देता है मुस्तकबिल के साथ, फ्यूचर के साथ। अब लन उर्सिलहू का तर्जुमा हम ये नहीं कर सकते हैं कि मैं नहीं भेज रहा हूं या मैं नहीं भेजता हूं, बल्कि आपको करना पड़ेगा मैं नहीं भेजूंगा, गा वाला माना इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एक चीज और है, अगर याद रख पाए लन में ही, लन एक तो फेले मुबारे को मुस्तकबिल के माने में कर देता है, दूसरा फेले मुबारे को हालत नसब में कर देता है, जबर वाली हालत में कर देता है। इसलिए आप देख रहे हैं लन उरसिलहू जिस तरह अन कर देता है, जिस तरह लन कर कई कर देता है, जिस तरह ली कर देता है, और भी हमने कुछ पढ़ा है शायद, जो भी हमने नासबा पढ़े हैं मुदारे को करने वाले, उसी में से लन भी है। लन उरसिलहू, लन आएगा तो फेले मुदारे को एक तो मुस्तकबिल के बारे में कर देगा, नंबर वन। लिख लीजिए इस दो पॉइंट को, बस दो पॉइंट लिख लीजिए। लन फेले मुदारे को मुस्तकबिल के बारे में कर देगा, और लन फेले मुदारे को हालत नसब में कर देगा, जबर वाली हालत में कर देगा, और हरगिज का माना इसके साथ ऐड रहेगा। तो ला उर्सिलहू के मुकाबले में मैं नहीं भेज रहा हूं या भेजूंगा, लन में ज्यादा ताकीद है। और इसको याद करने का आसान, ये लफ्ज अगर आपको ना याद हो पा रहा हो तो चौथे पारे का स्टार्टिंग का याद रख लीजिए, लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते हो, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि वो चीज खर्च करो जो तुम्हें सबसे पसंदीदा है। तो लन उर्सिलहू माअकुम, मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारे साथ उसको, यानी बिन्यामीन को, हत्ता तुनी मौसिक़म मिन अल्लाह, यहाँ तक कि तुम दो मुझको पक्का वादा अल्लाह की जानिब से कि तुम लेकर के आओगे, लतातुन्ननी, कि तुम जरूर बेजरूर लेकर के आओगे इसको, बिही इसको, इल्ला अन युहाता बिकुम, सिवाय ये कि तुम्हें घेर लिया जाए। फलम्मा, तो जब आतऊहु, उन्होंने दिया उनको, मौसिक़हुम, अपना वादा, ये वादा दिया उन्होंने पक्का, क़ाल अल्लाहु, उन्होंने कहा अल्लाह ताला, अला मा नक़ूलु वकील, उस चीज पर जो हम कह रहे हैं, वकीलुन, निगहबान है, जिम्मेदार है, जामिन है, देखने वाला है, वगैरह वगैरह जो भी आप करें। क्लियर है? जी सर। हमारे पास टाइम एक आधा तो और हो जाएगी। वक़ाल या बनिया, बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज आगे आ रही है। उन्होंने कहा ए मेरे बच्चों, ला तदखुलू, मत दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिदिन, क्या मतलब हुआ? एक दरवाजे से। वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका, क्या मतलब हुआ? जाना दूसरे दरवाजे से। जाना अब्वाबिन मुतफर्रिका, डिफरेंट अलग अलग। अलग 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 जगह। अलग दूसरा डोर्स। तो फिर एक हो जाएगा कि एक ही, यानी सारे भाइयों से कहा तुम एक जगह से दाखिल मत होना, अलग अलग जगह से दाखिल होना। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, मत दाखिल होना एक दरवाजे से, वदखुलू, और दाखिल होना, मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका, मुतफर्रिक उर्दू में भी यूज होता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो आज से नहीं मालूम कर लीजिए डिफरेंट के बारे में। दाखिल होना अलग अलग दरवाजों से, पहला नहीं और दूसरा ऑर्डर, ऑर्डर। तो अब ये तो इन्होंने एक तरीका बता दिया, ताकि 11 11 भाई, 11 मुशटंडे एक साथ जा रहे हैं खतरनाक से, तो नजर ना पड़ जाए किसी, कोई कुछ और ना समझ ले, कोई नजर ना लगा दे, या कुछ और इल्जाम ना लग जाए, तो ये आप अपनी जानिब से तदबीर करते हैं। उसके बाद आगे क्या कहा, वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, वाव मतलब और, मा मतलब नहीं, और नहीं, उगनी, मैं तुम्हें बेनियाज करता हूं, लफ्ज है
اغنا جو اس کا فعل ہے، اغنا یغنی اغناءن، بچانا ٹالنا، ان کے پریپوزیشن کے ساتھ اغنا یغنی اغناءن. اب یغنی سے اغنی بنا ہے، میں نہیں تم کو بے نیاز کرتا ہوں، بچاتا ہوں، میں تمہیں بچانے کی نہیں بچا سکتا ہوں، انکم تم کو، من اللہ اللہ سے. یعنی اگر اللہ نے تم پر کوئی مصیبت ڈال رکھی ہوگی تو یہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تمہیں کچھ نہیں بچا پائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. من اللہ من شیء، ذرا سا بھی، بالکل بھی کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں. وما اغنی، اور میں نہیں بچا سکتا ہوں، عنکم تم سب کو، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیء ذرا سا بھی. ان الحکم، حکم نہیں ہے، الا للہ، مگر صرف اللہ کے لیے. پازیٹو ترجمہ ہوگا یعنی حکم صرف اللہ کا ہے، حکومت یا چلنا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی آرڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہم اپنی طرف سے سارے کام کریں گے، سارا دوا علاج کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ بچنے کے جتنے ہی ہیلے اختیار کر لیں وہ آپ کو کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیمار پڑا ہوں تو میں دوا نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ خود ٹھیک کر دے گا. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دوا کھا لی تو میں ٹھیک ہو ہی جاؤں گا. آپ کا کام ہے دوا کھانا، اس کے بعد بیماری سے شفا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اب آپ یہ سورہ، اس آیت سے معلوم ہوا حضرت یعقوب نے پہلے کہا الگ الگ دروازے سے داخل ہوا، پھر ساتھ میں بتا دیا کہ ایسا کرنے سے نہیں کہ تم بچ جاؤ گے مصیبت سے. اگر مصیبت لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں تم کو بچا نہیں سکتا ہوں اس تدبیر کے ذریعے سے. حکم تو اللہ تعالیٰ کا، اور لاسٹ میں کہہ دیا کہ ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور توکل کا ایک معنی بھی یہاں پہ سمجھ میں آ گیا کہ توکل کا یہ مطلب اگر کوئی نکالتا ہے کہ میں روزی روٹی کمانے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا، تو وہ پاگل. اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے ایسے، لیکن دنیا اسباب سے جڑی ہے تو آپ کو پہلے محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ امید کریں گے. تو توکل کا ایک معنی اس آیت کے اندر آپ کو معلوم ہو گیا. اگر توکل کا یہی معنی ہوتا جو آج کچھ لوگوں نے نکال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب جو ہے کرے گا، ہمیں بیٹھے رہنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں نہ جاتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے دعائیں کرتے، گھر بیٹھے اللہ پہ بھروسہ کرتے، مسجد میں بیٹھ کر کے بھروسہ کرتے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، اور یہ ساری جو جنگیں ہیں، اور جو فتح مکہ ہے، جو حدیبیہ ہے، یہ ساری محنت اور مشقت نہ کرنی پڑتی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں پہلے واٹ ایور وی کین ڈو وی ہیو ٹو ڈو، دین وی ہیو ٹو ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کلیئر آیت، ایک بار میں اور کرتا ہوں. قال یا بنی، یا کہا اے میرے بچے، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، سنگل دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں، میں نہیں بے نیاز کر سکتا ہوں تم سب کو، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیء ذرہ برابر بھی، بالکل بھی کسی بھی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں. ان الحکم، حکم نہیں ہے، الا للہ، مگر صرف اللہ کے لیے. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ ابھی آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے، کوئی سوال ہو تو کر لیجیے، ورنہ پھر میں آگے تو نہیں کروں گا، اسی میں کچھ باتیں کروں گا. یہ سر وہ وما اغنی اغنی آپ نے بولا came from اغنا اغنی. isn't that singing or song? اچھا، اغنا یغنی یہ جو میں نے بولا، اچھا، جو yes sir. سانگ کے لیے عربک میں ورڈ ہے وہ اس کا مطلب وہ یہی ہے، روٹ ورڈ یہی ہے، لیکن اس کا جو فیل ہے وہ الگ ہے، دوسرے اسٹرکچر ہے وہ. اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں پا رہا ہے، لیکن اغنا یغنی نہیں ہے. سر گنا Okay, ہے. so it's غنا یغنی تغنیتن، ہاں ایسے شاید ہے، غنا یغنی تغنیتن. تو وہ ہے گانے کے معنی میں، سانگ کے معنی میں. اور اس کا غناؤن بولا جاتا ہے گانے کو. چلیے ٹھیک، اور کوئی سوال؟ کمی ٹائم ملتا ہے ایسے کہ بیٹھ کر کے ہم سوال کر پائیں. چلیے
तो एक चीज ये देखिएगा, सीक्वेंस अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलिया, सिर्फ इसमें बात करता हूँ, अलैहि तवक्कलतु। असल में ये सीक्वेंस ऐसे होता है जब भी हम सीक्वेंस बनाते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि जैद ने अहमद को मारा, ज़रबा ज़ैदुन अहमद, या मैं कमरे में दाखिल हुआ, दखलतु फिल गुरफती, मैं दखलतु कह रहा हूँ पहले और फिल गुरफती बाद में कह रहा हूँ, ऐसा ही है। यस सर। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो देखिए, अलैहि पहले और तवक्कलतु बाद में है। यानी जार मजरूर पहले आ गया और वर्ब जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो बाद में। ऐसा क्यों है? जब भी का माना देना होता है, सिर्फ का माना देना होता है, तो हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे तर्जुमा अगर मैं ये कर रहा हूँ अलैहि तवक्कलतु, सिर्फ उसी पर मैं भरोसा करता हूँ, तो ये जो सिर्फ और उसी पर वाला माना आ रहा है, ये अलैहि को पहले लाने की वजह से आ रहा है। जो हम सूरह फातिहा में कहते हैं इय्याका नाबुदु, असल सीक्वेंस क्या है? नाबुदु इय्याका, मैं इबादत करता हूँ तेरी। इय्याका नाबुदु, पहले इय्याका लाने से क्या फायदा हो गया? सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, ऐसा नहीं कि तेरी इबादत करते हैं और दूसरों की भी कर लेते हैं। तो जब भी हम मफूल को या जार मजरूर को पहले ले आते हैं वर्ब से, तो हम हस्र का माना पैदा करने वाले होते हैं। हस्र का मतलब सिर्फ वाला माना, इंसिस्ट करना कि सिर्फ तेरी, तुझ पर ही, सिर्फ उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पाया हूं नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, वरना थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ठीक है, शायद आधे लोगों को समझ में आया हो, आधे को नहीं आया होगा, तो इंशाल्लाह फिर कभी इस बात को डिस्कस कर लेंगे। बलागत बलागत का ये पहलू है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला